بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بحمدہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمان ہیں، اور ایک مومن مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ضروریات دین کو جانیں، سمجھیں اور عقائد صحیحہ کو پرکھ لینے کے بعد اپنی اولاد کو ان تمام عقائد کو اثر کروائیں۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کورس میں شامل ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن و احادیث اور اجماع امت سے عقیدہ ختم نبوت کے چند ایک دلائل کو یاد کریں گے۔ یوں تو قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت پر دال ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم چند ایک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسری دلیل پارہ نمبر 9 سورہ آراف کی آیت نمبر 158۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں قابل غور بات ہے، الناس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، الناس کے ساتھ جو خطاب ہے یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تیسری دلیل پارہ نمبر 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: بڑی بابرکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت مبارکہ کو واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ بعد میں جتنے زمانے آئیں گے سب کے لیے آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یوں تو تقریباً 210 احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دال ہیں، مگر ان میں سے چند ایک کو ہم بیان کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ پہلی دلیل صحیح بخاری کتاب المناقب۔ فرمان رسول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ او کما قال علیہ السلام، فرمایا اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ دوسری دلیل دیکھیے، صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 6105۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 2219۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: میرے بعد امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 2272۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث سے دلائل اخذ کر لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اجماع امت کی طرف، اور اجماع سے عقیدہ ختم نبوت پر دلائل اخذ کرتے ہیں۔ پہلی دلیل الفقہ الاکبر صفحہ 150۔ فرمایا گیا جب مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا
تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کی۔ دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ تیسری دلیل دیکھیے، الاقتصاد فی الاعتقاد، صفحہ نمبر 178۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ یعنی خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت سے کافر ہے۔ جو کافر ہے اجماع امت سے جو کافر ہو گیا اس پر قتل لازم ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب یعنی قرآن کریم ناطق ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت کر رہی ہے، اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ بس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔